अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नए निगरान प्राइम मिनिस्टर पर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर का इत्तफाक हो गया। समरी प्रेसिडेंट हाउस चली गई और प्रेसिडेंट साहब ने बगैर किसी तौतल के और किसी लेट के 1 सेकंड में उसको साइन कर दिया। कल नए प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बने और ये कितने ताकतवर होंगे और ये सेटअप कितना ताकतवर होगा और ये सेटअप क्या फैसले करने जा रहा है और इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली आने जा रही है। पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, ख़राब होंगे। नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, फजल रहमान साहब कहाँ खड़े हैं, जरदारी साहब कहाँ खड़े हैं और PDM की जमातें कहाँ खड़ी हैं, ये आज की अहम तरीन इंफॉर्मेशन है। यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरी बाद तमाम PDM की जमातें एक सो की कैफियत में चली गई हैं। ऐसा क्यों, क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, इनसाइड क्या है। नाज़रीन, जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला था उसके हवाले से कई नशेबो फराज आए, कई तरह की अफवाहें आपने सुनी, कई तरह के तज़किये और तबसरे आपने सुने। संजरानी साहब का नाम भी आया, डार साहब का नाम भी आया, रमदे साहब का भी आया, फवाद साहब का भी आया। इसमें कहानी ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने 3 नामों पे आखिरी वक्त तक इसरार किया। यानी रमदे साहब उनके कैंडिडेट थे, फवाद उनके कैंडिडेट थे और साथ डार साहब उनके कैंडिडेट थे। और वो कह रहे थे कि अगर ये फार्मूला है कि ब्यूरोक्रेट होगा तो फवाद है, अगर पॉलिटिशियन की गुंजाइश है तो डार साहब मेरे कैंडिडेट हैं। और वो इस पे आखिरी वक्त तक इसरार करते रहे। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे तसद्दुक़ जिलानी साहब और आपको याद है जलील अब्बास जिलानी साहब। इसी तरह बाकी पार्टीज ने भी तकल्फन अपने अपने उम्मीदवार दे रखे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को समझाने की कोशिश की गई, पॉलिटिकल पार्टियों से मुराद है PDM की जमातों को समझाने की कोशिश की गई कि ये जो दौर है ये ज़रा मुश्किल दौर होगा, इसमें हम सख्त फैसले करने जा रहे हैं और बहुत से नापसंदीदा फैसले होंगे जो शायद आपको एक्सेप्ट ना हो, यानी उसकी ऑनरशिप आप लोग ना ले सकें। यानी पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट नहीं, वो तमाम तरह की इंक्रोचमेंट्स और जिसके नतीजे में स्टेट शरीक हो गई, सुकड़ गई और ये माफियाज बहुत सारी स्पेस ले गए और स्टेट अपनी मजबूरियों की वजह से और कॉम्प्रोमाइज्ड रवैये की वजह से वो स्पेस सरेंडर करती चली गई। तो लिहाजा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बताया बड़े वजाहत से, नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की गई कि अगर आपका कैंडिडेट होगा तो बहुत से नापसंदीदा फैसले होंगे इस दौर में, तो उसकी ऑनरशिप आपको लेनी पड़ेगी। रही सही कसर भी आपकी पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। नतीजा आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी वक्त में यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि 14 अगस्त गुजारने दें, 14 अगस्त की तकरीब में मैं प्राइम मिनिस्टर रहना चाहता हूँ। ये भी उनकी बात नहीं मानी गई और उनको 2 टोक तरीके से जवाब दिया गया। एक जवाब नवाज शरीफ साहब को दिया गया, दूसरा जवाब शहबाज शरीफ साहब को दिया गया। नवाज शरीफ साहब को जवाब ये दिया गया, जब वो नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को वाज़े कर दिया गया कि वो पाकिस्तान आना तो बहुत दूर की बात है, वो नाअहल भी रहेंगे और ताहियात रहेंगे और सियासत में आ भी नहीं सकते। चूँकि नून लीग ने एक स्लोगन फ्लोट किया था कि हम इस स्लोगन के तहत इलेक्शन लड़ेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो उसका जवाब उन्हें दे दिया गया। नवाज शरीफ साहब की ज़िद का, इसरार का जवाब दे दिया गया। शहबाज शरीफ साहब को समझाया गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि ना 14 अगस्त है ना 13 अगस्त है, आप आज ही दस्तखत करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह रिव्यू की एक पटिशन आई है उसी तरह की नैब के जो कानून बना है उसकी पटिशन भी मौजूद है। 2 मिनट में फैसला होगा, सारे नैब के केसेस बहाल हो जाएंगे। चॉइस आपकी है, जेल जाना है, इंक्वायरियाँ भुगतनी है या सुकून से 4 दिन गुजारने हैं। तो वो फौरी तौर पर दस्तखत करने पर राज़ी हो गए। राजा रियाज साहब ने जेब से चिट निकाली, सामने रखी, समरी बनी और उस पर फौरी तौर पर दस्तखत हो गए और ईवान सदर को समरी रवाना हो गई। ये तो टोटल कहानी है और प्राइम मिनिस्टर बनने की।
اور زرداری صاحب اس سارے معاملے کو بانپ چکے تھے, میسج ان کو مل چکا تھا, انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ضد نہیں کی, فلیکسیبل رہے ہیں اور وہ خاموش ہو گئے. یہ تو کہانی ہے پرائم منسٹر بننے کی. آگے یہ دور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, کتنا بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے, اس پہ میں بات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وقت ہوگا, یہ 3 مہینے کا ہو, 4 مہینے کا ہو یا 2 سال کا ہو, یہ ایک طاقتور گورنمنٹ ہوگی, پاورفل گورنمنٹ ہوگی. جو گورنمنٹیں پولیٹیکل گورنمنٹیں نہیں کر سکی وہ یہ سارے کام کریں گی, اور یہ بہت سے ناپسندیدہ فیصلے کرنے جا رہی ہے, جس میں بہت سی پاکستان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی نشکاری کی جائے گی, پرائیویٹائز کیا جائے گا. پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو اتارا جائے گا, پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے گا, پاکستان کی ڈائریکشن کو ٹھیک کیا جائے گا, اور اس کا فیصلہ اس کا انیشیٹو چیف آف آرمی اسٹاف لے چکے ہیں. بائی دا وے وہ ایک پورا روڈ میپ بنا چکے ہیں, اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو اعتماد میں لے چکے ہیں, اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی بیماری کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. دونوں ایجنسیوں کے وہ چیف رہے ہیں, اور وہ بیماری کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اور جو بیماری کا حصہ ہیں, جو اس سوسائٹی کے اندر اس تباہی کا حصہ ہے, اس کو بھی سمجھتے ہیں, اور اس کا حل کیا کرنا ہے, کس کو انجیکشن لگانا ہے, کس کو گولی دینی ہے, کس کو ڈسپرین دینی ہے, اور کس کا میجر سرجری کرنی ہے, اس کی تیاری مکمل طور پر ہو چکی ہے. فیسیلیٹیشن سینٹر بن چکا, اس کی مانیٹرنگ زبردست طریقے سے ہو رہی ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف براہ راست پاکستان کے جو معاشی سارا ڈھانچہ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو 75-76 سالوں میں انکروچمنٹ ہوئی ہے اس ساری کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جس میں سیاسی انکروچمنٹ ہے, مذہبی انکروچمنٹ ہے, صحافتی انکروچمنٹ ہے, وکالتی انکروچمنٹ ہے, اور یہ اس طرح کے جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مافیاز بنتے چلے گئے, اس سارے کے سارے مافیاز کو واپس ان کے سائز میں دھکیلنے کا ایک پورا پلان ہے, اور اس کے لیے ایک سائلنٹ آپریشن چل رہا ہے. یعنی تمام وہ لوگ جن کو غلط فہمی ہوگی تھی کہ وہ ملک سے بڑے ہیں یا ان کی انا اور ضد بڑی ہے, ان سب کو میسج دیا جائے گا, اور کچھ کو دیا جا چکا, کہ اسٹیٹ بڑی ہوتی ہے, کوئی شخص اسٹیٹ سے بڑا نہیں ہوتا. تو یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ہیں بہت زیادہ, وہ اس شکل میں ہے کہ کنٹینیوٹی کا ایک میسج ہوگا اس پیریڈ کے دوران, اچھے لوگوں کو لایا جائے گا. انوار اللہ کاکڑ صاحب جو پرائم منسٹر بنے ہمارے دوست ہیں, ان پہ کرپشن کا کوئی اس طرح کا وہ چارجز نہیں ہے, صاف ستھرا آدمی ہے, پولیٹیکل ورکر ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا ساری کہانی میں, اور جو چیز اس کو کہی جائے گی اس کو وہ اسی طریقے سے فالو کرے گا. لندن والے دوست اب سہم سے گئے ہیں, اور جو پاکستان کے دوست ہیں وہ بھی سندھی مانو بھی سمجھ گئے ہیں کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے. اور اب جو سچویشن بننے جا رہی ہے اس میں اسٹاک ایکسچینج آپ کی اوپر جائے گی, ڈالر آپ کا مینج ہوگا, اور مڈل ایسٹ کے جو بہت سے ممالک ہیں اور بہت سے پاکستان کے جو دوست ہیں, فرینڈس ہیں, اس سب کے سب لوگ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. یہ تجویز بھی جو پاکستان کے دوست ممالک انہوں نے دی تھی کہ آپ ہر دوسرے روز آ جاتے ہیں پیسے مانگنے, تو لہٰذا اپنا گھر, اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کریں, گند وہاں سے صاف کریں, اور یہ تماشا جو روز لگا رہتا ہے اس کو بند کریں, سسٹم کو کنٹرول کریں, بہتر کریں, ریفائن کریں, اور ریفارمز لے کے آئیں میجر لیول کی. اور اس کے بعد ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ چندہ خیرات کیوں مانگتے ہیں؟ ہم بزنس کرنے کو تیار ہیں. یو اے نے بھی کہا, سعودی عرب نے بھی کہا, قطر نے بھی کہا, لیبیا نے بھی کہا, مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک نے, چائنا نے بھی کہا, تو وہ اس پہ راضی ہو گئے. اب سٹیل بل کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے, پی آئی اے کا معاملہ ختم ہو رہا ہے, جو سیاسی بھرتی ہیں وہ ساری ختم کی جا رہی ہیں. کراچی کی بندرگاہ یو اے آلریڈی لے چکی, پی آئی اے بھی یو اے انٹرسٹڈ ہے, امارات لے لے گی, مائنر منرل کے متعدد ٹھیکے سعودی عرب لے رہا ہے, وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایک ساورن فنڈ بنا ہے $8 بلین سے, اور اس کے علاوہ قطر, چائنا اور باقی جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے خاص کر, وہ آلموسٹ $28 بلین کی کمٹمنٹ دے چکے ہیں, $28 بلین کی.
کہ وہ پاکستان کو منتقل کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو کھڑا کریں گے اور پاکستان کے مسائل کو ٹھیک کریں گے. ایگریکلچر کے معاملے کو آلریڈی گورنمنٹ ایڈریس کر چکی. ٹورزم مائنز کے معاملے کو آلریڈی کر چکی. فیسیلیٹیشن سینٹر بن چکا. ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ شروع ہو چکا. اس کے اوپر مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے. کمیٹیاں بن چکی ہیں اور بڑے ہائیلی آفیشلز کمیٹیاں ہیں جو سارے معاملات کی مانیٹرنگ کریں گی اور معیشت نمبر 1 ہوگی. مختصر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے طے کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں معاشی مسائل اس کو ٹھیک کریں گے, پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے اور خزانہ جو خالی ہو چکا ہے اور پاکستان جو IMF کے ICU میں پڑا ہوا ہے اس کو بہتر کریں گے. اور آخری بات, سارا کچھ کرنے کے بعد اگر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ خزانہ خالی خزانہ جس پہ وہ سارے ہاتھ صاف کر کے گئے ہیں فوج اس کو بھرے گی اور کھانے کے لیے سیاستدانوں کو واپس دعوت دے دی جائے گی کہ کھا لیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہوگا. سسٹم کنٹرول ہو رہا ہے, سسٹم چینج ہو رہا ہے اور نئی شکل سسٹم کی آ رہی ہے. آسان اور چھوٹا اور سمارٹ سسٹم بنایا جا رہا ہے. اس کی شکل کیا ہوگی آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گی. آنے والے دنوں میں ریفارم سامنے آ جائیں گی. سخت فیصلے جس کو میں نام پسندیدہ فیصلے کہہ رہا ہوں وہ آ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں بہت بیٹرمنٹ ہوگی. جوڈیشری کو ایک میسیج دے دیا گیا ہے کہ $1 بلین کی جو اماؤنٹ ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی مختلف جگہ پہ رکی ہوئی ہے, ڈیوز رکے ہوئے ہیں, ریکوریز رکی ہوئی ہیں اور اسٹے چل رہے ہیں, وہ سارے کے سارے ختم کیے جائیں فوری طور پہ اور مختلف محکموں کے جو مسائل ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے. یعنی 70-75 سال کے جو مسائل ہیں, خرابیاں ہیں, جو انکروچمنٹس ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کا اب پورا ایک ہائی اوکٹین زبردست قسم کا ایک پلان ہے جو تیزی سے آگے بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. دوبارہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.